بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایک بار پھر رمضان شریف میں مسجد اقصی پر شدید حملے، درجنوں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد عرب ممالک جاگ اٹھے۔ اسرائیل کے پڑوسی ملک مصر اور اردن کا دھماکہ خیز اعلان۔ مصر اردن نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے اپنے F-16 جنگی طیاروں سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی گولان پہاڑیوں کے 1070 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی پولیس نے ایک بار پھر دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد اقصی کے احاطے میں دھاوا بول دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی پولیس اہلکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کا تقدس پامال کرتے ہوئے مسجد کے احاطے میں گھس کر نمازیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ اسرائیلی پولیس کے تشدد سے خواتین سمیت 60 سے زائد نمازی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے نہتے نمازیوں پر گرنیڈ پھینکے، آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس سے متعدد نمازیوں کی حالت غیر ہو گئی۔ اسرائیلی پولیس کے مسجد اقصی میں گھسنے کی خبر سنتے ہی سینکڑوں فلسطینی مرد اور خواتین مسجد اقصی پہنچ گئے۔ اسرائیلی پولیس کی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اسرائیلی پولیس نے متعدد خواتین سمیت متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب شیخ جراح کے علاقے میں ہونے والے ان جھڑپوں میں 11 افراد کو گرفتار کرنے کی بھی تصدیق کر دی۔ یہاں کئی سالوں سے فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان زمین کے تنازع کے باعث بے امنی میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع ہونے والا احتجاج آج صبح تک جاری رہا۔ شیخ جراح کے علاقے میں 4 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کی زمین پر یہودیوں کی ملکیت کے دعوے کا قانونی کیس چل رہا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں یروشلم کی ضلعی عدالت نے دہائیوں قبل خریداری کا حوالہ دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ یہ گھر قانونی طور پر یہودی خاندانوں کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ بلال احمر کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ رات گئے جھڑپوں میں 22 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب شیخ جراح کے علاقے میں ہونے والی جھڑپوں میں 11 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی۔ یہاں کئی سالوں سے فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان زمین کے تنازع کے باعث بے امنی میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع ہونے والا احتجاج آج صبح تک جاری رہا۔ شیخ جراح کے علاقے میں 4 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کی زمین پر یہودیوں کے ملکیت کا دعویٰ بھی چل رہا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں یروشلم کی ضلعی عدالت نے دہائیوں قبل خریداروں کا حوالہ دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ یہ گھر قانونی طور پر یہودی خاندانوں کی ملکیت ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے خاندانوں نے اس جنگ میں اس زمین کی ملکیت کھو دی تھی، جس کے نتیجے میں 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ کیس میں فریق فلسطینی خاندانوں نے یہ گھر اردنی انتظامیہ سے حاصل کرنے کی ثبوت پیش کیے، جو 1948 سے 1967 تک مشرقی یروشلم کو کنٹرول کرتی ہیں۔ عمان بھی فلسطینیوں کے دعووں کے حق میں دستاویزات پیش کرتا ہے۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر 1967 میں قبضہ بعد میں الحاق کر لیا تھا، جس کو عالمی برادری کے بڑے حصے کی جانب سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ زمین کے حوالے سے عدالتی حکم کے بعد شیخ جراح میں فلسطینی طیش میں آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عربوں کو مشرقی یروشلم سے بے دخل کرنے، یہودیوں کی آباد کاری کی جانب ایک اور قدم ہے۔ ہفتوں سے جاری تصادم کے دوران پولیس نے پانی کی توپوں کا استعمال کیا، جبکہ متعدد گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے فریقین کو سمجھوتا کرنے کا حکم دیا تھا۔ فلسطینی خاتون مونا علی درات نے بتایا ہے کہ ہم اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آباد کار چاہتے ہیں کہ ہم ان کے املاک کے حقوق کو تسلیم کریں جو ناممکن ہے۔ یہودی آباد کاری کی تحریک نہالت شمعون کے رکن نے الزام لگایا کہ فلسطینی خاندان کسی بھی طرح کے سمجھوتے سے بالکل انکار کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مصری حکومت نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ موجودہ حالات کے پیش نظر القدس میں یہودی آباد کاری توسیع پسندی فلسطینیوں کے گھروں کی غیر قانونی مسماری روکے، ورنہ فلسطین میں ایک نئی تحریک
انتفاضہ شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ مصری سیکیورٹی حکام نے فلسطینی تحریکوں پر زور دیا کہ وہ موجودہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کریں۔ مصر نے بیت المقدس میں جاری کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سیکیورٹی سطح پر بات چیت اور رابطے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل مقبوضہ بیت المقدس میں الشیخ الجراح کے مقام پر فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کے خلاف سینکڑوں فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی شہروں میں براہ راست گولیاں چلائیں، طاقت کا استعمال کیا، جس سے 175 شہری شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ مصر وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مسجد اقصی میں فلسطینی نمازیوں پر اسرائیلی فوج کے ہونے والے حملوں اور الشیخ الجراح میں فلسطینی مظاہرین کے خلاف ہونے والے کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ نہتے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کے مکروہ ہتھ کنڈے بند کرے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان احمد حافظ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فوج کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ مصر برادر فلسطینی قوم کے آئینی اور قانونی حقوق کی حمایت جاری رکھے گا، فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا رہے گا۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی عدالتی بغاوت کی مذمت کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ تل ابیب کے پاس بڑے ایٹم بم ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے بنیامین نیتن یاہو کے اصلاحاتی منصوبہ تنقید کے بعد اعتراف کیا کہ تل ابیب کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ الیوم دین ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق باراک نے کہا ہے کہ اگر نیتن یاہو کی بغاوت یعنی عدالتی اصلاحات کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یورپی فریق اسرائیل میں ایٹمی امریت کے قیام کے بارے میں فکر مند ہو جائیں گے۔ یہ اعتراف صہیونی حکومت کے ایک سابق رکن اہلکار کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ جب تل ابیب جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے باہر ہے اور مغربی حمایت سے اس میدان میں اپنے پروگراموں کو بڑھا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ اپنی مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ واشنگٹن اسرائیل اور اسرائیلیوں کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ بلنکن اور نیتن یاہو نے اس پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے چاہئیں۔ ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے دستخط کنندگان میں سے ایک اور توانائی کی عالمی ایجنسی کے رکن کی حیثیت سے اسے پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی کا بھی حق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مصر اور اردن نے اعلان کیا کہ تابڑ توڑ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی اور ایسا خطرناک اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور ایسا خطرناک اور فیصلہ بھی کن کارروائی کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا اور ایسے خطرناک حملے بھی مزید کیے جائیں گے۔